گئے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اصل بادشاہ تو خدا اور اس کے رسول ہے، لیکن یہ جو کہانی آپ کو سنانے لگے ایک دنیاوی بادشاہ کی ہے۔ اس بادشاہ نے 3 شادیاں کی تھی، مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بال بھی سفید ہو گئے، میرے مرنے کے بعد اس تخت و تاج کے وارث اور لوگ ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں۔ ایک دن اس نے اپنی بیگمات کو طلب کر کے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، اب میں جاؤں گا، مگر تم نے 40 دن تک میرے متعلق کسی کو کچھ نہیں بتانا، اور اگر کوئی آ کر پوچھے تو کہہ دینا کہ بادشاہ بیمار ہے اس لیے باہر نہیں نکلتا، اور میری غیر موجودگی میں میرا وزیر ریاست کے کام چلائے گا۔ اگر 40 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی وسیلہ کیا تو بہت بہتر ہوگا، اور اگر کچھ نہ ہوا تو 40 دن کے بعد تم تینوں کو اختیار ہے کہ جہاں چاہو رہو۔ تینوں بیگمات نے کہا، بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں، آپ کے جانے کے بعد خدا جانے ہماری کیا حالت ہو۔ لیکن بادشاہ نے ان تینوں بیگمات میں سے کسی کی بات نہ مانی اور کہنے لگے، اگر 40 دن تک میں واپس نہ آؤ تو تمہیں اختیار ہے کہ اپنی مرضی کرو، اگر تم میں سے کسی کا دل چاہے تو وزیر کے ساتھ رہ جانا، لیکن 40 دن تک میرا انتظار کرنا ہوگا، شاید میرے لیے اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ کرے، مگر 40 دن تک وزیر کو بھائی اور باپ کی جگہ سمجھنا۔ بادشاہ نے یہ باتیں وزیر کو بھی بتا دیں، اور اس کے بعد بادشاہ نے استبل سے ایک بہترین گھوڑا نکالا اور جواہرات لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ سفر کرتے کرتے وہ کسی دوسرے بادشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا۔ باتیں تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، لیکن دن اور مہینے دیر سے گزرتے ہیں۔ بادشاہ بڑا نازک تھا، اور اس سے پہلے اس نے ایسی تکلیفیں کبھی اٹھائی نہ تھی۔ تھک کر ایک درخت کے نیچے پڑ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند سے بیدار ہو کر دیکھا کہ ایک طوطا اور مینا درخت کے ڈال کے سرے پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ پرندوں کی بولی سمجھتا تھا۔ اس نے سنا کہ پرندے اس کا نام لے رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ غور سے سنا تو طوطا مینا سے کہہ رہا تھا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ مینا نے کہا، میں جانتی ہوں، یہ ایک بادشاہ ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے اپنی سلطنت چھوڑ کر جنگل میں آ گیا ہے۔ طوطے نے کہا، اگر ایسا ہے تو اس کے لیے کوئی علاج سوچا؟ مینا نے کہا، علاج تو اس کا آسان ہے، لیکن یہ آدم زاد ہے، بے اعتبار ہے، نیکی کی قدر کو نہیں پہچانتا، اگر اس کے ساتھ نیکی کرو گی تو یہ اس کا بدلہ بدی میں دے گا، اس لیے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ طوطے نے مینا سے کہا، تم اس کے ساتھ نیکی کرو، خدا کے ہاں نیکی رائگان نہیں جاتی، آؤ اس کے ساتھ نیکی کریں، تم اسے اولاد دو، میں اسے دولت دوں گا۔ مینا نے کہا، اسے ہماری بولی نہیں سمجھ سکتا، اگر اسے عقل ہے تو جس ڈال پر میں بیٹھ گیا ہوں اس کے پتے گوٹ کر پانی کے ساتھ ملا کر پیے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ عطا ہوگی۔ مینا نے پھر کہا، اگر یہ بادشاہ 20 دن اس درخت کے نیچے بیٹھے تو 21ویں دن اس درخت پر پھول لگیں گے، اور جب وہ اس درخت کے پھولوں کو سونگے گا تو تیسرے دن یہ 20 سالہ نوجوان میں بدل جائے گا، اس کے بعد پتوں کو پانی کے ساتھ گوٹ کر پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو لڑکا عطا کرے گا۔ یہ کہہ کر مینا طوطے سے مخاطب ہوئی، اے طوطے، تم اس کو دولت دے دو۔ طوطا بولا، اس درخت کے نیچے ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر 7 بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے، اور خزانے کے منہ پر ایک اژدہا بیٹھا ہے، جو بھی اژدہا کو مار ڈالے گا وہی وہ 7 بادشاہوں کا خزانہ حاصل کر سکے گا۔ مینا نے کہا، شاید ہی اژدہے کو نہ مار سکے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اژدہا اسے کھا جائے۔ طوطے نے کہا، اس کا علاج بھی مجھے معلوم ہے، جس ٹہنی پر میں بیٹھا ہوں اس سے ایک تیر بنائے اور بسم اللہ پڑھ کر اژدہا کی آنکھوں میں وہ تیر مار دے، اللہ کے حکم سے اژدہا مر جائے گا اور دولت اس کے ہاتھ آ جائے گی، اور اگر خوش قسمت ہے تو ہماری باتیں سمجھ جائے گا، بد قسمت ہے تو سو جائے گا۔ دونوں پرندے یہ باتیں کر کے وہاں سے اڑ گئے
بادشاہ نے آنکھ کھولی، اٹھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر درخت پر چڑھ کر ٹہنی پر نشان لگایا اور انتظار کرنے لگا۔ 20 دن بعد اللہ کی قدرت سے درخت پر پھول ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ جوان ہوا تو معلوم ہوا کہ پرندے سچ کہہ رہے تھے۔ پھر درخت کے پتے توڑ کر وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے آپ سے کہا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے پھر کسی وقت آؤں گا اور اژدہا کو مار کر یہ تمام دولت حاصل کر لوں گا، پہلے اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکا دے۔ بادشاہ وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ بہت جلدی میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیگمات کسی اور سے شادی کر لیں۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو 39واں دن تھا۔ ڈول کی آواز آ رہی تھی اور وزیر شادی کی تیاری کر رہا تھا۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے پتے پانی کے ساتھ گھول کر پی لیے۔ ٹھیک 9 ماہ اور 9 دن بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکے کا نام لال بادشاہ رکھا گیا۔ بادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک دن وہ واپس گیا اور طوطے کی بتائی ہوئی ترکیب کی مدد سے اژدہا کو مار کر وہ تمام خزانہ حاصل کر لیا جو 7 بادشاہوں کا خزانہ تھا۔ بادشاہ نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ نے اسے فرزند بھی عطا کیا اور دولت بھی دی۔ خدا اسی طرح ہر کسی کی مراد پوری کرے۔